اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، مولانا آپ جی کیسے؟ الحمدللہ، بات ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، آپ بتائیں سب خیر و عافیت ہے؟ علی جی عباس، افنان، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی اب الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ہماری گفتگو سائمہ بطول کہاں چلی گئی؟ جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب آداب اسلامی میں، کتاب آداب اسلامی میں صرف سادہ میں آگا صرف سادہ میں لا حول ولا قوت، صرف سادہ میں مبحث دوم کس چیز کے بارے میں تھا؟ جی مبحث باب دوم، دوسرا تفہیم، مبحث جی باب تفہیم، باب مبحث دوم میں ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، ثلاثی مزید فی کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے باب افعال پڑھا، باب تفعیل کو بھی پڑھا، باب افعال اور باب تفعیل۔ نشاط فاطمہ رضوی دیکھیں سائمہ کہاں گئی تاکہ بات شروع کی جائے، افعال اور باب تفعیل۔ باب تفعیل کے بارے میں ہم نے کچھ دو نقطے پڑھے تھے، مصدر سے ریلیٹڈ تھے، وہ کس چیز سے ریلیٹڈ تھے؟ مصدر سے مصدر سے۔ ریلیٹڈ تھے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا تو یہ کہ بعض دفعہ اس کا باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے علاوہ کچھ اور وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے جی فعال، 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 تفعال، تفعیلا، تفعل، کیا تفعیلا، تفعال، تفعال، تفعال اور تفعیلتن کے وزن پہ۔ دوسرا نقطہ پڑھا تھا محموز اللام، لام الفعل کی جگہ حرف علت حمزہ ہو، محموز اللام، یا ناقص، ناقص یعنی جس کے لام الفعل کی جگہ حرف علت ہو، تو باب تفعیل کا مصدر غالباً یعنی اکثر فقط ایک ہی وزن پہ آتا ہے، تفعیلۃ، تہنیۃ، انھا یہنئ تہنیہ، تہنیۃ، یا جی ربا یربی تربیۃ، لیکن اکثر فقط ایک ہی وزن پہ، تفعیلۃ کے وزن پہ، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ نقطہ ہم نے پڑھا۔ پھر باب تفعیل کے معنی پڑھے ہم نے کہ 7 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ 7 معنی میں۔ جی ٹھیک ہے۔ جی آئیے اب ادھر دیکھیے یہ کیا ہے؟ کون سا فعل ہے یہ؟ کون سا فعل ہے؟ اب جب ہم باب جب پڑھتے ہیں تو آدمی ساری بات بتاتا ہے کہ سب ہو رہا ہے، ثلاثی مجرد کا ماضی ہے، پوری بات بتانا سیکھو اور دیکھ نہیں نا بات ہے کہ چلیے کہ ثلاثی مزید کی بات چل رہی ہے تو بتاؤ کہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید ہے، رباعی مجرد ہے، رباعی مزید ہے۔ صابرہ کہیے کہ پہلے ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم ہے، ثلاثی مجرد کا ماضی معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ صاحب بطول نشاط دونوں، تحسین فاطمہ خانم، صابرہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا وسع بھی بولیے ثلاثی مجرد کا ماضی ہے، ٹھیک ہے۔ جازا، اور یہ کیا ہے؟ جازا، جی بتائیے کیا ہے یہ؟ جی جازا، یا اس میں کیا تھا؟ جازا، واو متحرک ماقبل فتح 8واں قاعدہ جاری ہو کے جازا ہو گیا ہے، 8واں قاعدہ جاری ہو کے
جازا ہو گیا ہے. جزا ہو گیا. اور حدا ثلاثی مجرد کا یہ بھی بولیے ثلاثی مجرد ہے. ٹھیک ہے یہ سب کیا ہے ثلاثی مجرد ہے. یہ سب کیا ہے مجرد ادبا. ثلاثی مجرد ہے. جی ٹھیک ہے. بتائیے نشاد فاطمہ صحورا کو باب تفعیل میں لے کے جائیے. بتائیے اور جب کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو فلاں باب میں لے کے جائیے تو کیا بتانا ہوتا ہے؟ اس باب کا ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ اور مصدر بتانا ہوتا ہے. بتائیے نشاد فاطمہ باب تفعیل میں جب لے کے جاتے ہیں تو صحورا کیا ہو جائے گا؟ سخرا صغرا یصغر یصغرو تصغیر. ہاں دیکھیے آپ کو یاد ہے نا تصغیر کس وزن پہ آتا ہے وہ باب تفعیل؟ فعل یفعل تفعیل فعل فعل یفعل تفعیل یفعل فعل تفعیل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پہ آتا ہے؟ فعل یفعل تفعیل. تو اب اسی وزن پہ توڑ لیجیے صغرا یصغر. صغرا یصغر تصغیر. جی ناز فاطمہ آپ بتائیے وسعہ کا باب تفعیل میں لے کے جائیے. وسعہ کو ناز فاطمہ آواز آ رہی ہے؟ وسع یوسع. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وسعہ ثلاثی مجرد میں ہے. اس کا عین الفعل سماعی ہوتا ہے. اس میں کسرہ ہے. باب تفعیل میں کیا عین الفعل پہ کسرہ ہے ماضی میں جو آپ وسعہ کہہ رہی ہیں؟ ناز فاطمہ وزن تولنے کا مطلب نہیں پتا آپ کو کہ کسی بھی اس کو معادلے کو اگر کسی باب میں لے جانا ہے تو معین دیکھیے فعل عین پہ تشدید ہے، فا پہ بھی عین پہ بھی لام پہ بھی فتح ہے اور آپ کا یہ وسعہ. پڑھیے بتائیے وسعہ کو باب یہ تو وسعہ ثلاثی مجرد میں وسعہ ہے. باب تفعیل میں تو عین الفعل پہ فتح ہے. اس میں بتائیے وسع یوسع توسیع. ماضی مضارع میں کسرہ ہے. وسع یوسع توسیع. وسع یوسع توسیع. علی بعد جازا باب تفعیل جب وضع کیونکہ بتایا تھا جب اعلان کے قاعدے پڑھے تھے اس کو فوراً بعد فصل آئی تھی اور بتایا تھا کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر حرف علت حرف صحیح کے حکم میں ہے. حرف صحیح کے حکم میں نہیں وہاں اعلان نہیں ہوتا. تو یہ ان میں سے ایک تھا باب تفعیل. باب تفعیل کہ باب تفعیل میں عین الفعل اعلان نہیں ہوتا تو جوازا تھا اسی کو کہیے جوازا یجوزو تجویز. آپ بتائیے حدا ہاں اس میں تھا یہ حددا اس میں تھا حددا تو تھا. ادغام کا قاعدہ تھا 5 ماضی کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہوتا ہے اس لیے ثلاثی مجرد میں 5 صیغوں میں واجب تھا. ٹھیک ہے اس لیے حددا تھا. اس باب تفعیل میں لے کے گئے تو کیا ہوگا؟ تو عین الفعل تو کیا ہے تشدید ہے ہی. کیا ہو جائے گا؟ حددا یحددو تحدید. حددا یحددو تحدید. رئیسہ سے ادبا کو لے کے جائیے باب تفعیل میں. جی ادبا کو جی لے کے جائیے. ادبا یؤدب تادیب. ادبا کو باب تفعیل میں لے کے جائیے. ادبا یؤدب تادیب. فعل پہ تشدید ہے. ادبا یؤدب یؤدب تادیب. تادیب. ادبا یؤدب تادیب. تادیب. تادیب یعنی ادب سکھانا. انا فاطمه سلام شما خوب هستی؟ خوش آمدید بگیم. شما تشریف آوردید. سلام علیکم. حال شما خوب است؟ به شما بخیر. بله خواب هستی؟ بله بله دیگه یہ ان لکھنؤ نشاد فاطمه بانو حضور این لکھنؤ چه جور شهریه؟ انا فاطمه ساعت 4 و 5 صبح بیدار میشو. ساعت 3 و نیم و 4 وقتی در وطن خود بود ولی دیروز لکھنؤ اومد ولی اینطوری شد که الان بیدار میشه. این لکھنؤ چه جور شهری است؟ بله بانو حضور. بله صغرا یصغر تصغیر. تحسین فاطمہ خان وسع یوسع توسیع. جوزا یجوز تجویز. حددا یحدد. تحسین فاطمہ خان
تھا نہیں تحصیل پر. سائے میں بطول ادبا یؤدبو تأدیب ادبا یؤدبو تأدیب. بله متوجہ شدی؟ بلى اب اگر اس کی باب تفعیل پہ لے گئے یہ ہو گیا سخرا، یہ ہو گیا وسعا، یہ ہو گیا جوزا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا حددا اور یہ ہو گیا ادبا. اب ذرا جی سائے میں سخرا ماضی ہے، گردان سنائیے ماضی کی، ماضی معلوم. سغرا سغرا سغرو سغرت سغرتا سغرنا سغرتا سغرتما سغرتم سغرتی سغرتما سغرتنا سغرتو سغرنا. سخرنا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ آپ ناز فاطمہ سخرا کا مجھول بنائیے. یہ تو ماضی معلوم ہے نا، مجھول بنائیے ناز فاطمہ. کہاں کی نا جلدی جی جلدی آغا ٹائم تھوڑی ہے اتنا ہمارے پاس. ماضی مجھول بنائیے. کتنا افسوس کی بات ہے کہ سوچنا پڑ رہا ہے. ماضی مجھول بنائیے، ماضی معلوم ہے، ماضی مجھول بنائیے سے کہ معلوم ہے مجھول کی پہلے. صغيرة ہاں سخرا، ما قبل آخر کو کسرا اور اس سے پہلے جتنے متحرک حرف ان کو ضمہ، تو ہو جائے گا سخرا. گردان کیجئے ماضی کی، اس کی ماضی مجھول کی. صغيرة صغيرة صغروا صغرت صغرتا صغرنا صغرتا صغرتما صغرتم صغرتے صغرتما صغرتن صغرتو صغرنا. ہاں اس کا آپ مضارع بتائیے. الف گردان کیجئے. آپ مجھول بتائیے اس کا مضارع کا. یوسع یوسعان یوسعون توسعون سمجھ میں آیا؟ جی آپ بتائیے رئیسہ جوزہ کا مضارع کیا آئے گا؟ جوزہ مضارع يجوز یجوزو، جوزہ يجوز یوجوزو. آپ اس کا امر کی گردان کیجئے. يجوز یوجوزو نہیں، پورا گردان سنائیے کہ پہلے سیغے سے یوجوزو. لام شروع کے 6 سیغوں میں لام آتا ہے، تو آخر کے 2 میں لام آتا ہے، بیچ کے 6 میں. تو یوجوزو ہو جائے گا لیوجوز لیوجوزا لیوجوزو لتجوز لتجوزا. آج تھوڑا دیر تیل لگا رہی لا حول ولا قوت. کیا ہو گیا رئیس صاحب کو؟ یوجوزا تے تو ماضی میں آتا ہے، مضارع نہیں دکھ رہا آپ کو. جی لیوجوز لیوجوزا لیوجوزو لتجوز لتجوزا لیوجوزنا لتجوز لتجوزا. لا حول ولا قوت. حاضر کا صیغہ جوز، تجوز ہوتا نا تو یہ ہٹ جائے گی. جوز جوزا جوزو جوزی جوزا جوزنا لأجوز لنجوز. سمجھ میں آیا امر معلوم کی گردان؟ جی مولانا. رئیسہ زہرا صائمہ بطول دونوں تحسین فاطمہ ناز فاطمہ دونوں نشاد فاطمہ اور تحسین فاطمہ خانوم. سمجھ میں آیا؟ جی مولانا. حددہ کا مضارع کیا ہے؟ جی یفعلو آپ اس سے امر مجھول کی گردان سنائیے. امر مجھول، اور آپ جانتے ہیں امر مجھول اور امر معلوم میں فرق کیا ہے؟ امر معلوم میں اور امر مجھول میں فرق کیا ہے بنانے میں؟ امر معلوم 2 طرح سے بنتا ہے مضارع معلوم سے، لام سے، ایک ویسے سیغے سے. لیکن امر مجھول سارا کا سارا لام سے بنتا ہے. مضارع مجھول بنائیے پہلے، اس کے شروع میں لام لگا. بتائیے یحدث مجھول کیا بنے گا مضارع اس کا؟ یحدث
یحددو مضارع مجهول پہ شروع میں لام لگاتے چلے جائیے. لیحدد ليحددوا لیحدد لیحدد ليحددوا ليحدى ليحداني لتحدد ليحددنا لتحدد 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 لتحددوا لتحددي لتحددا لتحددنا لأحدد لتحدد. ليحداني دیکھیے کیا بنے گا لی یحدد مجهول ہے نا لیحدد لیحددا لیحددوا ٹھیک ہے لتحدد لتحددا لیحددنا ٹھیک ہے. اور اگر معلوم ہوتا تو لیحدد لیحددا لیحددوا لتحدد لتحددا لیحددنا. حدد حاضر کا صیغہ ہو جاتا معلوم حدد حددا حددوا حددی حددا حددنا لتحدد لنحدد. لیکن مجهول ہوگا لیحدد داد لیحدد اور سب کا سب لام سے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی جی مولانا. ٹھیک ہے. آپ افنان ادبا یؤدب کا فعل نحوی سنائیے. ادبا یؤدب یؤدب ادبا یؤدب فعل نحوی کا لا یؤدب یعنی تو ادب مت سکھا. لا یؤدب نون وہ چاہیے کہ ادب نہ سکھائے وہ ایک مرد. لا یحدد لا یحددا لا یحددوا لا تحدد لا تحددا لا یحددنا لا تحدد. صغرا کا مضارع لن کے ساتھ گردان کیجیے لن کے ساتھ. لن یصغرا لن یصغرا لن یصغروا ہے نہیں. صغرا کا مضارع کیا ہے یصغروا. یوسف نشاد فاطمہ مضارع یصغروا ہے. لن کے ساتھ گردان سنائیے گا. آپ جانتے ہیں کہ جب لن آتا ہے تو کیا کرتا ہے نصب دے دیتا ہے. نصب دیتا ہے جذب لام دیتا ہے نصب دیتا ہے لن لن یصغرا لن یصغرا لن تصغرا لن تصغرا لن تصغروا لن تصغروا لن تصغري لن تصغرا لن تصغرنا لن اصغر لن نصغر. اور اگر اس پہ لم آ جائے تو بتائیے گردان کیجیے صاحب بطول. ناز فاطمہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ وسع کا مضارع کیا ہے یوس یوس سی اسے لم کے ساتھ سنائیے. لم لم آخر میں جزم دے دیتا ہے نہیں. لم یوسع لم یوسع لم یوسعوا لم یوسع لم توسع ماضی پھر آپ نے ابراہیم سے کے ساتھ کیا لگا دیا ماضی تھوڑا یہ لن یوسع لن یوسع لن یوسعوا لن توسع لن توسع لن یوسعنا لم لم توسع لم توسع لم توسعوا لم توسعي لم توسعا لم توسعنا لم نوسع لم نوسع. سمجھ نہیں وہی طور طریقہ رہے گا وہی. ٹھیک ہے جی سمجھ میں آیا گردان تمرین سمجھ میں آئی یا نہیں؟ بہت کنفیوزنگ ہے. کل آیا اللہ اکبر. نشاد فاطمہ یہ کہنے سے پہلے آپ نے دل نہیں کانپا آپ کا کہاں سے مثلا آپ کو یہ بتائیے کنفیوژن ہو رہا ہے جب آپ کو پتا ہے ماضی اور یہ تفعیل کے وزن پہ آتا ہے تو کسی بھی بات کو صغرا مضارع لکھ لیجئے ماضی صغرا مضارع لکھ لیجئے یصغرو مصدر لکھیے تصغیر ماضی ہے صغرا مجهول اس کا لکھیے صغرا. گردان کرنے میں وہی طریقہ ہے جو وہاں تھا. جو گردانے میں جو ضمیریں تھی وہ وہیں تھی جو ماضی میں وہ یہاں ہے. مضارع یصغرو ہے مجهول ہو جائے گا یصغرو. اب اس کے اوپر لن بھی داخل کر سکتے ہیں جو وہاں پہ کیا تھا لم بھی داخل کر سکتے ہیں جو وہی عمل رہے گا لن کا وہی عمل رہے گا لم کا. آپ کنفیوز خود ہو رہی ہیں ورنہ سمپل سی بات ہے. مضارع ایک دفعہ اگر آپ نے کسی کا لکھ لیا یوسع ہو اب اس پہ لم داخل کریں گے تو یوسع ہو جائے گا اور باقی نون گر جائے گا. اور اگر لن داخل کیا تو فتح آ جائے گا 5 چیزوں میں باقی نون گر جائے گا. لن یصغر
ٹھیک ہے، امر معلوم بنانے کا وہی طریقہ لے، لیصغر لیوسع، اور حاضر کا وسع، سمجھ میں آ رہا؟ وہی قاعدہ قانون ہے، آپ لکھنے بیٹھیں گی کر کے دیکھیے گا، کہیں گے تو آسان ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ کنفیوژن ہے، جی ہاں آسان ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہی طور طریقہ ہے نا، لم کا، لن کا، لام امر کا، امر حاضر کا، وہی طور طریقہ ہے، بس وزن چینج ہے کیونکہ باب چینج ہے جی۔ اب آئیے ایک تمرین اور ہے، اس تمرین میں یہ پوچھا ہے کہ اس میں بتائیے کون سے معنی مراد ہیں جی، بتائیے عدلا، عدلا کیا معنی ہے اس میں باب تفعیل کے جی؟ میں نے مثلا عدلت فلانا، میں نے فلاں کو عادل مانا، جانا نہیں، کیا کرنا، کون سے معنی ہوئے یہ جی؟ جی تعدیہ نسبت دینا، تعدیہ تعدیہ کیسے ہو گیا؟ عدل تو سعیدن، میں نے سعید کو عادل مانا، عدالت کی نسبت دی، نسبت کے معنی ہے عدلا جی۔ یسوی، سوا، سوا یسوی برابر کرتا ہے، سویا برابر ہوا، سویا برابر کیا، تو کون سا ہوا یہ متعدیہ، کیا معنی ہوئے؟ متعدیہ قسما اس نے تقسیم کیا، قسما تقسیم ہوا، قسما اس نے تقسیم کیا، یہ بھی متعدی کے لیے آتا ہے، تعدیہ کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یا قدمہ اس نے آگے رکھا، قدمہ آگے بڑھا، قدمہ اس نے آگے کیا، یہ بھی تعدیہ کے معنی ہو سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے جی۔ آئیے مثال کے طور پر عرفا، اس نے پہچانا، اس نے پہچانوایا جی، یعنی عارفہ جو ثلاثی مجرد تھا، عارفہ اس نے پہچانا لازم تھے، عارفہ سعید، لیکن عرفہ سعید خالدن اسے پہچانوایا، تعدیہ کے معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جلد شاتا، جلد یا جلد کو شاتا کس معنی میں ہے؟ مفعول سے سلب کر لینا، مبدأ فعل کو سلب کر لینا، صدقہ، صدقہ بتائیے کس معنی میں ہو سکتا ہے؟ صدقہ کس معنی میں ہو سکتا ہے؟ صدقہ مثلا سعید فلانن، سعید مفعول کی طرف سچائی کی نسبت، سعید نسبت ہے، خالد کی طرف سچائی کی نسبت دی، سچائی کی صحیح نہیں نسبت کی، لیکن ایک قدمہ بتایا، قدمہ اس نے آگے کیا، یہ تو تعدیہ ہے، لیکن ایک قدمہ کے معنی ہے آگے ہوا، تو کیا معنی ہوئے؟ وہی معنی ہوئی جو ثلاثی مجرد کے قدمہ، جو قدمہ کے تھے وہی قدمہ کے، وہ آگے ہوا، ٹھیک ہے نہیں؟ کسرا، کسرا، کسرا جی، کسرا کے معنی کیا ہے؟ اس نے زیادہ کیا، یعنی کسرا فعل میں اس کے معنی ہے کس کے؟ تکسیر کے معنی نہیں، متعدیہ ہو سکتا ہے، کسرا، کسرا وہ زیادہ ہوا، کسرا اس میں زیادہ کیا جی۔ ادبا، ادبا اس نے ادب کیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تعدیہ کے معنی میں ہوتا ہے، یا قرد البعیرہ، قرد کہتے ہیں قرد البعیرہ، یعنی اونٹ سے کیا سلب کر لیا؟ قراد کو، مبدأ فعل کو اس سے سلب کر لیا، صحیح ہے نہیں؟ یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم وہ اپنے اولاد کو ذبح کرتے تھے، کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یذبحون، تو کیا معنی ہوئے؟ تعدیہ کے جی۔ قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، کس نے؟ زلیخا اور ان کے ساتھیوں نے، تو قطع کٹا یعنی قط ہوا، قطع اس نے کاٹا، اس نے
کاٹا. یہ بھی تعدیہ کے معنی میں. ٹھیک ہے. ابھی کہہ رہے ہیں ایک تمرین یہ ہے کہ تین لازم فعل کو جو ثلاثی مجرد میں لازم ہیں انہیں باب تفعیل میں لے جا کے متعدی کیجئے. جیسے نزلہ اب لے جائیے نزلہ. جی ٹھیک ہے. نہیں عرفہ لازم تھا عرفہ متعدی ہو گیا. عرفہ لازم تھا عرفہ. اب آئیے جلدی سے دیکھیے یہ میں نے آپ سے تمرینیں کرا دی. ماضی و مضارع مساجد زیرہ ذکر کنید. یہ جو نیچے یہ مصدر دے رکھے ہیں ان کا ماضی یہ مصدر دے رکھے ہیں ان کا ماضی اور مضارع بتانا ہے. تقدمہ کیا آئے گا ماضی مضارع قدمہ یقدمو. تحیہ کا حیا یحیی تحیہ تحیہ اس کا وہی حیا یحیی. کلام کلمہ یکلمو کلام. مثلا یمثل تمثیل تمثال. ابھی میں نے آپ سے وہی کرایا. ان کا آپ کو باب تفعیل میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر پہلا جو فعل صغرا اس کا فعل ماضی معلوم کی گردان کرنی ہے. دوسرا فعل جو ہے اس کی ماضی مجہول کی وسعہ. تیسرا فعل جو ہے اس کا مضارع معلوم. چوتھا فعل جو ہے اس کا مضارع مجہول. جی پانچویں فعل کا جی امر معلوم یسر یسر لیسر. ٹھیک ہے. نہیں اور چھٹے فعل کا فعل نحو معلوم. سمع یسمع لا یسمع لا. جی ٹھیک ہے. جی اور اس کا مضارع مقرون بلن لن کی گردان سے اور اس کا مضارع مجہول مؤکد تاکید کے ساتھ نون ثقیلہ کے ساتھ. یہ سب آپ کو تمرین ثابت کے کرنے ہیں. نمبر 4 در افعال زیر نیچے کے افعال میں قدام یہ تسمانی باب تفعیل منظورات. نیچے کے افعال میں باب تفعیل کے کون سے معنی مراد ہیں منظور ہیں. عدلہ اس نے تعدیل کی نسبت. عرفہ تعدیہ اس نے پہچانوایا شناسان. جلد الشاطہ مفعول سے مبدأ فعل کو سلب کر لینا تو معنی سلب والے ہیں. صدقہ نہیں نسبت دینا صدقین سوا یہ ہو سکتا ہے تعدیہ. قسمہ تقسیم یہ بھی تعدیہ. قدمہ آگے ڈالا جی یا قدمہ آگے ہوا. دیکھیے دونوں ثلاثی مجرد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں یا آپ یہ بھی ہو سکتا ہے قدمہ. اس نے ترجمہ اگر انہوں نے دے رکھا ہے تو ٹھیک انجل وندہ آگے ڈالا تو یہ لازم سے متعدی ہے. لیکن اگر معنی نہ لکھتے تو آپ قدمہ آپ کہہ سکتے تھے کہ تدریج کے معنی بھی ہو سکتے ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا مثلا. آئیے کسرہ نظمہ اسے منظم کیا تعدیہ. جی یہ سلب کر لینا. ٹھیک ہے. نہیں یذبحون ابناءکم یہ بھی تعدیہ. قطعنا ایدیہم سے پہلے لازم تھا باب تفعیل متعدی کو نہیں. تین لازم فعل کو باب تفعیل سے متعدی کیجئے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہے. انشاءاللہ موفق و معین مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار امام شما. ہم سے نہیں خدا رہا. حافظ. خدا خدا حافظ.